السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ملک جواد محمود ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان ایران بارڈر پہ صورتحال کشیدہ ہونے پہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا الیکشن کا التوا بھی مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے؟ مطلب جواد صاحب، میں آپ کو ایک سیدھی بات کروں، مجھے کرتے ہوئے بھی امبیرسمنٹ ہو رہی، لیکن میں 32-33 سال سے یہی پریچ کر رہا ہوں، ہزاروں کالم لکھے اس بات پہ۔ آپ نے کہا ہے کیا الیکشن کا التوا بھی مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کا ہونا مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے، یہ الٹی بات۔ اچھا، اب چلتے ہیں پاک ایران۔ تو دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، بطور عوام ہم چونکہ نیم خواندہ ہیں اور جہالت اور جذباتیت کا بہت گہرا تعلق ہے، ورنہ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو عظیم جنگیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، دونوں عظیم جنگوں جس میں پتہ نہیں لاتعداد لوگ مارے گئے، ان کا اختتام بھی مذاکرات پہ میز پہ ہی ہوا بالآخر، جیسے بھی ہوا۔ ایران ہمارے یہاں بڑا ایک حالانکہ وہ بات فضول ہے کہ جی برادر برادر کرتے پھرتے ہیں۔ بھئی مغلوں نے برادر مارے، عثمانیوں نے برادر مارے، صفیوں نے برادر مارے، اب بنو امیہ، بنو عباس برادر مارے، تو کیا برادر برودر نہیں ہوتا؟ لیکن ملکوں کے درمیان تعلقات میں تحمل، تجمل، توازن، بردباری، حکمت، یہ ان چیزوں کو، اور کوئی اتنی کوئی قیامت نہیں آ گئی، انشاءاللہ ہینڈل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ چائنا کا جو آفر ہے کہ وہ ان کے درمیان معاملات کی نارملائزیشن کے لیے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو، اور خود ایرانینس نے بڑا پازیٹیو، باقی ہمارے لوگ جہاں تک ان کی جذباتیت وغیرہ ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ان کی اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ہندوستان ایک پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہے obvious ہیں وجوہات، نارمل نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ وہ نارمل نہیں ہے، ایران کے ساتھ تو اس طرح نہیں میرا خیال ہے زندگی چلتی۔ لیکن میرا چونکہ شعبہ نہیں ہے یہ فارن افیئرس، جن کا ہے ان کی باتیں بھی میں نے پڑھی ہیں، وہی بات، تحمل، توازن، اعتدال، کوئی قیامت نہیں آتی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ لیکن یہ چھچوروں والا حال ہے۔ تو آخر پہ ہیں جی منیر احمد لائل پور، جن کا میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے لائل پور لکھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے خصوصی ادبی سلسلے اور آپ کی وہ معروف کتاب ہے کالے کول کے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آپ نے یہ سلسلہ کب اور کس مقصد کے تحت شروع کیا؟ میری طرح آپ کے ہزاروں پڑھنے والے یہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں منیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کال جو ہوتا ہے نا، دل کو لگے صحیح، اچھا ہو، تو پوری کتاب پہ بھاری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مطلب میری زندگی بچپن میں کال نے تبدیل کی۔ میرے والدین، خاص طور پہ میرے والد، میرے دادا انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کو لوگ کہتے تھے، کتابوں میں ذکر ہے اس بات کا، کہ جی وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے۔ والد میرے پتہ نہیں وہ 75 سال پاکستان بنے ہوئے، وہ 10 سال پہ، 85 سال، وہ فوٹوگرافس ہیں ہمارے گھر میں لگی ہوئی جوانی کی، ان کی ایف سی کالج کی وجہ، تو پڑھا لکھا خاندان تھا۔ لیکن ایک کال نے بڑی اچھی باتیں اپنے بزرگوں نے سنی، میرے جیسی میری لائبریری ہے، اس سے بڑی لائبریری میرے دادا کی تھی، میرے والد کی اللہ بخشے ان کی تھی، اچھی باتیں کہا کرتے تھے، بتائیں جیسے سارے ماں باپ کرتے ہیں اپنی اپنی عقل، سمجھ اور تعلیم کے مطابق۔ لیکن ایک کال نے بچپن میں مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے چبھ گیا، مجھے اچھا لگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے جیسا وہ جاہل آدمی کو پینٹنگ دیکھے اور کہے واہ 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 سبحان اللہ، آپ پوچھیں کیا اچھا ہے اس میں، وہ میں آپ کو بتا نہ سکوں۔ بات مجھے کھا گئی، سمجھ نہیں آئی، آہستہ آہستہ
7ویں 8ویں 9ویں تک جاتے ہوئے بات سمجھ آ گئی. ایک کال تھا, کس کا تھا میں نہیں جانتا. وہ کیا تھا؟ وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں. میں تو کوئی صوفی, میں تو پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں بھائی. میں کو 5 وقت نماز یا فلانا نہیں. وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں. یہ میرے دل میں گڑ گیا, پوری زندگی اس کی روشنی میں گزاری. نو کمپرومائز. مجھے ایک دفعہ اس ملک کے ایک بہت ہی طاقتور آدمی نے پوچھا کہ آپ تو کسی سے میں نے کہا ہاں, تو آپ کو کبھی خوف نہیں آتا ہے فلام؟ میں نے کہا میں خوف کیا آنا ہے, آپ کو اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کبھی ٹیمپٹ نہیں ہوا کوئی لالچ کو فلانا. نہ پیپلز پارٹی سے بنی, نہ نون لیگ سے بنی, نہ پی ٹی آئی سے. آج کل میری ایک ویڈیو وائرل ہے, 1 سال 2-4 مہینے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, وہ دھیڑ کے رکھ دی. تو میں نے کہا جی میری زندگی کی کمائی یہ, میں نے ڈنڈی نہیں ماری. ورنہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کپڑے کیا میری کھال اتار دیتے. ادروائز یہ میرے ہم پیشہ لوگوں کو یہ کتوں کی طرح ہڈیاں ڈالتے ہیں, چھیچڑے ڈالتے ہیں, بوٹیاں ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے یہ لوٹ مار؟ ایک آدمی جو اپنے پروفیشن پہ فخر کرتا ہو, اس کو انجوائے کرتا ہو, اس کو کہیں پی ٹی وی دایا جا ہو جا, فلاں آدھا ہو جا, تو پیمرا دا ہو, یہ کیا ہے؟ حقارت. کسی کی جرت نہیں مجھے اس طرح کی بات کرے. یہاں تک کہ ایک بار مجھے کہا گیا سینٹ کے لیے اور انسسٹ کیا گیا, تو میں نے کہا جی نہیں, آئی ایم سو ہیپی ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں میٹنگ ہے موٹنگ ہے, میرا تو ٹائم ہی بڑا ضائع ہوگا. آنے جانے پھرتی ہیں میٹنگیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, چپڑ آتی ہے. پورا پاکستان جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ بکتے ہیں یا سینما کے ٹکٹ بکتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے سینٹ؟ اچھا کوئی جی اس آرگنائزیشن میں کوئی پتہ نہیں کیا اکیڈمی آف لیٹرز کا چیئرمین ہو گیا, کو فلاں ہو گیا. یہ ان کی قیمتیں ہیں, یہ ان کی اوقات ہیں. لیکن نہیں, وہ ایک کال تھا بچپن میں, پوری طرح سمجھ بھی نہیں آیا تھا. پھر جب میں سینئر کلاسز میں گیا, یہ 5ویں 6ٹھی میں پڑھا, پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ وقت سے پہلے نہیں مکل لو. تو پوری زندگی اس پہ پہرا دیا. تو کال جو ہوتا ہے نا, ایک کوٹیشن کہہ لیں, یا میں نے کالے کال اس لیے لکھا ہے کہ میں کوئی اللہ معاف کرے کہ میں مولانا روم ہوں یا کچھ شیخ سادی ہوں. ہم تو عام سے لوگ ہیں, تو کالے کال میں نے اس لیے لکھا ہے. کال جو اقوال زریں وہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے میں نے اپنی جنریشن کے ساتھ شیئر کرنا چاہا اپنا تجربہ, اپنی فیلنگس. تو یہ اس کے پیچھے موٹیویشن تھی, اور تو کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.